یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 11 برس کی تھی اور چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ سمیرہ مجھ سے 5-6 برس بڑی تھی۔ ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سمیرہ اسکول نہ جاتی تھی۔ اس نے جو کچھ پڑھا گھر میں ہی پڑھا۔ ایک استانی اسے گھر پر آ کر پڑھا جاتی تھی۔ سمیرہ کا گھر ہمارے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دراصل ایک قدامت پسند گھرانے میں اس کا جنم ہوا تھا۔ اس کے آباء و اجداد اس علاقے کے مالک اور سرپرست رہے تھے۔ یہ جدی پشتی امیر تھے۔ اولادوں نے بعد میں جاگیریں فروخت کر کے خود کو ایک علاقے تک محدود کر لیا تھا۔ خان کے گھرانے کی خواتین پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھیں۔ وہ دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھتی تھیں۔ ان کو اسکول جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ مرد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ تک جا سکتے تھے۔ سمیرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب امی جان خان کی بیوی سے ملنے جاتی تو سمیرہ مجھ سے بہت خلوص سے ملتی اور والدہ سے کہتی کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، اب آپ فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ 16-17 برس کی بھولی بالی لڑکی تھی، لیکن باتیں 11 برس کی لڑکیوں جیسے کرتی تھی۔ میری اس کی دوستی ہو گئی۔ امی جان جانتی تھی کہ سمیرہ کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں سمیرہ سے اپنے گھرانے کا تقاضا بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اسکول کی باتیں سنتی۔ اسے اسکول جانے کا بڑا شوق تھا۔ سمیرہ کی امی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میری امی سے دوستی تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں۔ سمیرہ کی امی اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ میں جاتی تو خوش ہو جاتی، مہربانی سے پیش آتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ سمیرہ فاطمہ بی بی کی خوب مدارت کرو، یہ اکلوتی تمہاری سہیلی ہے۔ سمیرہ مجھ کو سہیلی ہی سمجھتی، حالانکہ ہماری عمروں کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے دل کی باتیں کہتی، اسے میرا انتظار رہتا۔ چھٹی کے دن وہ ضرور اس کے گھر جاتی، کسی وجہ سے نہ جا پاتی تو وہ اپنی ملازمہ بیچ کر بلوا لیتی۔ ایک روز میں اس سے ملنے گئی تو سمیرہ بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ تم جانتی ہو کہ آج میں کیوں خوش ہوں؟ ہمارے چھوٹے چچا شہر سے ہمیں لینے آ رہے ہیں، وہاں ان کے بیٹے کی شادی ہے، میں پہلی بار شہر دیکھوں گی۔ سوچو کتنی خوشی کی بات ہے۔ واقعی یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی، ایک انہونی سی بات کہ پہلی بار گھر کی چار دیواری سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی کسی بڑے شہر میں۔ اس کے چچا نے لندن میں پڑھا تھا، وہ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو کچھ روشن خیال ہو گئے تھے اور گاؤں کے بجائے شہر جا بسنے کو ترجیح دی۔ دراصل ان کی دوسری بیوی ایک شہری عورت تھی اور یہ شادی چچا نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ بچے بھی ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ قصہ مختصر، اگلے روز سمیرہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بڑی چچی، ان کی بیٹیاں اور چچا گئے تھے، جبکہ سمیرہ کی ماں نے شادی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں رہ گئی تھی۔ چند روز کے بعد سمیرہ واپس شہر سے آ گئی تھی۔ جب آئی تو بہت خوش تھی۔ شہر میں اپنے چچا کے گھر کی تعریفیں کرتی نہ تکتی تھی۔ اپنے چچا زاد کی شادی کی تفصیل بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے سالانہ پرچے ہو رہے تھے، لہٰذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئی۔ پرچوں کے بعد جب دوبارہ آؤں گی تو ساری تفصیل سنوں گی۔ امتحان کی مصروفیات کے سبب میں دوبارہ جلد نہ جا سکی۔ ایک روز اس کی ملازمہ ہمارے گھر آئی۔ اسے اس کی امی نے میری امی کے پاس بھیجا تھا۔ امی کو بلوایا تھا۔ امی ان کے گھر گئیں تو سمیرہ کی والدہ کو سخت پریشان پایا۔ کہنے لگی، شمع بہن میری بچی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں شہری ماحول کھلا ڈھلا تھا، شادی میں رشتہ دار بھی کافی آئے ہوئے تھے اور یہ گاؤں سے گئی تھی، پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا کہ اب ہماری عزت پر بنی ہے، مگر کچھ بتاتی نہیں۔ امی نے پیار سے سمیرہ کو خریدنا چاہا، لیکن لڑکی نے زبان نہ کھولی۔
انہوں نے سمیرہ کی امی سے کہا کہ تم ماں ہو، جب تم کو نہیں بتاتی مجھے کیسے بتائے گی؟ تم دوبارہ پیار سے اعتماد میں لو، یہ بہت خوفزدہ ہے، جو وقت گزرا جا رہا ہے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور سمیرہ کی امی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ امی جان کے سوا ان کا کوئی رازدار نہ تھا۔ زیادہ پریشان ہوتی تو میری والدہ کو بلواتی کہ اب بتاؤ کیا کروں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ پانی پلو سے گزر جائے۔ سچ شکر کہ ان دنوں ان کا شوہر دوسرے ملک گیا ہوا تھا، ورنہ ضرور قیامت آ جاتی۔ سمیرہ کی ماں کا کہنا تھا کہ بیٹی کی غلطی کے بارے میں اس کے باپ کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہم کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس کی آمد سے قبل ہی اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ بہن تم میری رازدار ہو، اب تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ میں بیٹی کو گھر سے باہر نہیں لے کے جا سکتی، اس معاملے کو گھر کی چار دیواری میں ہی دفن کرنا ہوگا، یہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ بہت سوچنے پر میری ماں کو ایک حل سوجھ گیا۔ ہماری نانی ماں جہاں رہائش پذیر تھی وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک نرس عرصے سے رہتی تھی جن کا نام سارہ تھا، کالے رنگ کی موٹی سی عورت جس کے نین نقش معمولی سے تھے، لیکن ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی۔ وہ کچھ لالچی بھی تھی، تبھی محلے میں مقبول نہ تھی، صرف ضرورت مند لوگ اس سے تعلق رکھتے تھے۔ سارہ ایک سرکاری ہسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ اس کی کبھی رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور کبھی دن کی۔ جب فارغ ہوتی تھی تو گھر پر رہتی، محلے کی ضرورت مند عورتیں اس کے پاس جا کر بیماری یا تکلیف میں مدد کی طالب ہوتی تو وہ ان سے خاصی رقم لیتی اور کسی سے ذرا برابر رعایت نہ کرتی۔ سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، جانے کیوں پھر وہ اس قدر لالچی تھی۔ والدین بھی نہ تھے، کسی نے کبھی اس کے گھر کسی رشتہ دار کو آتے جاتے نہ دیکھا۔ وہ جب ڈیوٹی دینے جاتی تو دروازے کو تالا لگا جاتی، ڈیوٹی سے واپس آتی یا تو گھر کا کام کرتی یا سو جاتی، محلے میں کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ ہاں اگر کہیں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی ضرورت پڑتی تو بلانے پر وہ آ جاتی۔ وہ خوش اخلاق نہیں تھی، اس لیے اپنی فیس پوری لے لیتی تھی۔ جب کسی کو انجیکشن لگانا ہوتا یا گھر پر ڈرپ لگانی ہوتی اسی کو بلایا جاتا۔ سارہ کئی بار نانی اماں کے گھر آ چکی تھی کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی اور انہیں اکثر انجیکشن لگوانے ہوتے تو ماموں انجیکشن جو ڈاکٹر لکھ کر دیتے اپنی والدہ کو گھر پر ہی لگواتے تاکہ نانی اماں کو روزانہ ڈاکٹر کی کلینک تک جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یوں امی جان سے بھی سارہ کی دعا سلام تھی۔ محلے دار سارہ کو صرف اپنے دکھوں میں بلاتے اور دکھ خوشی کی تقریبات میں کوئی اسے مدعو نہیں کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک متعلقہ عورت تھی، اس بات نے بھی سارہ کو الگ تلگ کر دیا تھا۔ امی جان نانی اماں کے گھر گئیں، انہوں نے سارہ کو بلوا بھیجا۔ اتفاق سے وہ گھر پر ہی تھی، فوراً آ گئی۔ وہ سمجھی کہ نانی اماں کو انجیکشن لگانا ہے، مگر یہاں مسئلہ ہی کچھ اور تھا۔ امی نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی اور پھر اسے ساتھ لے کر سمیرہ کے گھر چلی گئیں۔ سمیرہ کی ماں نے مسئلہ بتا کر کہا، روپے جتنا چاہو گی ملے گا، مگر تم کو اپنا منہ بند رکھنا ہوگا اور ہماری عزت رکھنی ہوگی۔ لڑکی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس راز کو گھر کی چار دیواری میں ہی دفن کرنا ہوگا۔ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سارہ نے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا اور دوسرے روز آنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آئی۔ اس نے سمیرہ کو انجیکشن لگایا اور سمیرہ کی ماں سے کہا کہ رقم ادا کرو اور فکر نہ کرو، تمہاری عزت پر آنچ نہیں آئے گی، یہ راز گھر کی چار دیواری میں ہی دفن ہو جائے گا۔ انجیکشن لگانے کے بعد رقم بیگ میں ڈال کر وہ چلی گئی۔ ابھی اسے گئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ سمیرہ تڑپنے لگی کہ آخرکار اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ رشتہ دار، آس پڑوس سب سمیرہ کے گھر جمع ہو گئے۔ ہر کسی کو بھی سمیرہ کے یوں اچانک مرنے کا دکھ ہوا۔ اس کی موت پر ہر آنکھ اشبار تھی،
خان کی بیوی بھی صدمے سے نڈھال تھی۔ ظاہر ہے کہ اکلوتی جوان بیٹی کی ناگہانی موت کا ان کو صدمہ بے پناہ تھا۔ امی کو خبر ملی، وہ فوراً ان کے گھر چل پڑی، میں بھی ساتھ ہو لی کہ میری وہ ہمجولی تھی۔ ہم نے آخری دیدار کیا تو دل ٹوٹ گیا۔ وہ کفن میں لپٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی، اس کا چہرہ کفن کے لتھے کی طرح سفید تھا۔ موت نے اس کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیے تھے۔ موت کبھی کبھی پریشان لوگوں کی دوست ہو جاتی ہے، ان کی رسوائی کو اپنے وجود میں سمیٹ کر ان کو سکون کی گہری وادیوں میں لے جاتی ہے۔ آج فمیرہ کے لبوں پر کبھی نہ ٹوٹنے والی خاموشی تھی۔ اب اس کے گھرانے کی عزت کو کوئی خطرہ نہ تھا، وہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہو چکی تھی۔ باپ کی آمد کا بھی انتظار نہ کیا گیا، اسے چچا نے حویلی کے اندر بنے قبرستان میں دفن کیا۔ چند دنوں لوگوں کو اس کی جوان سال موت کا افسوس ہوا، پھر سب اس صدمے کو بھول گئے، سوائے ماں کے جو کہ اب بھی اسے چھپ چھپ کر یاد کر کے روتی۔ فمیرہ کی ماں کے علاوہ امی اور میں بھی فمیرہ کو کبھی نہ بلا سکے، کیونکہ معلوم تھا کہ وہ تب بھی موت نہیں مری تھی، بلکہ اسے نرس سارا نے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس سے اس کی موت ہوئی۔ ان دنوں مجھے اس کی موت کا بہت دکھ تھا، تاہم میں نہیں جانتی تھی کہ فمیرہ کو کیوں انجیکشن لگایا گیا۔ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ سارا کے انجیکشن لگانے کی وجہ سے مری تھی۔ مجھ کو سارا سے وحشت ہو گئی۔ نانی اماں کے گھر وہ نظر آ جاتی تو میں نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ ہر ایک کو بتا دوں کہ اسی عورت نے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس کی وجہ سے فمیرہ کی موت ہوئی۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی سے انجیکشن والی بات نہ کرنا۔ ان کے گھرانے کی عزت کا سوال ہے۔ بہت عرصے تک مجھے اس معاملے کی سمجھ نہ آئی کہ عزت کا سوال کیوں ہے، کہ جس کی وجہ سے اتنی پیاری خوبصورت لڑکی جان سے چلی گئی، اور فمیرہ کی امی پھر بھی خاموش رہی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں پوری طرح سمجھدار ہو گئی، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھنے لگی۔ تبھی فمیرہ کی ساری کہانی میرے سمجھ میں آ گئی، ساتھ یہ بھی معلوم ہو گئی کہ عزت کے سوال کا کیا مطلب تھا۔ مجھے اس نرس سارا پر ابھی بھی بہت غصہ تھا کہ اس نے محض چند روپوں کی خاطر میری دوست کو غلط انجیکشن لگا کر مار دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ظالمانہ فعل کی اللہ کی طرف سے اس کو ضرور سزا ملے گی۔ 15 برس بعد جب میں ایک روز سسرال سے میکے آئی تو ماں نے بتایا کہ سارا بہت بیمار ہے، اپنے گھر میں اکیلی پڑی سسکتی اور کراہتی رہتی ہے، اس کی کراہیں ہمارے گھر تک آتی ہیں۔ مجھے دکھ ہوا کہ وہ عورت جس نے عمر بھر مریضوں کی خدمت کی تھی، آج اس کی خدمت اور تیمارداری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چند محلے دار البتہ کبھی کبھار یوں ہی رسماً جھانک لیتے تھے۔ اماں نے کہا کہ اس عورت کا نصیب بہت خراب ہے، چلو ہم جا کر اسے دیکھ لیتے ہیں، تیمارداری نہ صحیح عیادت ہی صحیح، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے۔ میرے کہنے پر امی سارا کو دیکھنے گئی۔ وہ چارپائی پر پڑی تھی، زندہ تھی مگر مردوں سے بدتر تھی۔ وہ اتنی ناتواں تھی کہ اٹھ کر پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ ہسپتال کی ایک نرس دن میں ایک بار تھوڑی دیر کے لیے آتی اور اس کے کچھ ضروری کام کر جاتی۔ میں نے حیرت سے اس کے مڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا، شاید بیماری سے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ تبھی مجھے فمیرہ یاد آ گئی، سوچنے لگی کہ انہی ہاتھوں سے اس عورت نے فمیرہ کو انجیکشن لگایا تھا۔ خدا جانے اور بھی کتنی معصوم لڑکیوں کو انجیکشن لگایا ہوگا، اس کی سونے جیسی جوانی کو مٹی میں ملایا ہوگا، ان گھرانوں کی عزت کو بچانے کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، روپے کمانے کے لیے ان کے لیے موت کا فرشتہ بنی ہوگی۔ امی نے ہمدردی کی تو وہ بس اتنا بولی، آپا جانے میرا کیا انجام ہوگا، شاید تنہائی میری قسمت میں ہے اور پانی کا ایک گھونٹ پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ سچ ہے، آپا جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی برتا ہے۔ اس کی باتیں کسی کو سمجھ آتی ہوں گی یا نہیں، میری سمجھ میں ضرور آ رہی تھیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس کے لیے دعائے خیر کر کے گھر آ گئے۔ پھر میں کیسے سسرال سیالکوٹ آ گئی۔ میرے یہاں آنے کے 5ویں دن امی نے
فون پر بتایا کہ نرس سارہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ زندگی سے چھٹکارا پا کر خالق حقیقی کے پاس چلی گئی۔ کچھ نیک محلے داروں نے مل کر اس کی تدفین کر دی تھی۔ کچھ کہانیاں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں۔ عزت کے نام پر کافی ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کیونکہ جیسے سب معلوم ہوتا ہے، اس سے عزت کے نام پر سب راز سمیت ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر سمیرہ کے ساتھ زیادتی کس نے کی؟ نفس نے معصوم سی کلی سمیرہ کو کس کے کہنے پہ موت کے گھاٹ اتارا؟ کیا اس کہانی میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث ہے؟